السلام علیکم، میرا نام محمد نواز، میرا تعلق پاکستان گلگت بلتستان سے ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 77 سے لے کے آیت نمبر 82 تک۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہو کہ اے اہل ایمان، اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو، نہ ان لوگوں یعنی اپنے بزرگوں کی نفسانی خواہشوں پر چلو جو پہلے خود ہی گمراہ ہو چکے ہیں، اور اپنے ساتھ اور بھی بہتروں کو گمراہ کر چھوڑا، اور راہ راست آج کے حالات کے مطابق یہ ترجمہ میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو، اور راہ راست سے دور بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر تھے، ان پر داؤد علیہ السلام و مریم کے بیٹے عیسیٰ کی زبانی لعنت کی گئی۔ یعنی جو لوگ کافر تھے، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی، یہودیوں کی بات ہو رہی، ان پر لعنت کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی۔ یہ لعنت ان پر پڑی تو صرف اس وجہ سے کہ ایک تو ان لوگوں نے نافرمانی کی اور ہر معاملے میں حد سے بڑھ جاتے تھے، اور کسی برے کام سے جس کو ان لوگوں نے کیا باز نہ آتے تھے۔ کسی کام کا کرنا اور اس کو بار بار کرنا منع کرنے کے باوجود، بلکہ اس پر باوجود نصیحت آڑے رہتے۔ جو کام یہ لوگ کرتے تھے کیا ہی برا تھا۔ اے رسول، تم ان یہودیوں میں سے بہتروں کو دیکھو گے کہ کفار سے دوستی رکھتے ہیں۔ آج کے دور میں دیکھیں کتنے اسلامی ممالک کفار سے دوستی رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ جو سامان پہلے سے ان لوگوں نے خود اپنے واسطے درست کیا ہے، کس قدر برا ہے۔ یہودیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی خدا ان پر غضبناک ہوا اور آخرت میں بھی ہمیشہ غضب میں رہیں گے۔ اور اگر یہ لوگ خدا اور رسول پر اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا ہے ایمان رکھتے تو ہرگز ان کو اپنا دوست نہ بناتے۔ یعنی مسلمان کبھی یہودیوں اور نصارہ کو، کافروں کو کبھی دوست نہیں بناتے۔ اگر وہ سمجھدار ہوتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی بات مانتے، اپنا دوست نہ بناتے، مگر ان میں کہ بہتر ہے تو بدچلن نے۔ اے رسول، تم ایمان لانے والوں کا دشمن سب سے بڑھ کر یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے۔ آج کے دور میں دیکھیں مسلمان ممالک یہودیوں کو دوست بنا رہے ہیں، جبکہ سب سے بڑا دشمن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مشرک اور یہودی ہیں۔ اور ایمانداروں کا دوستی میں سب سے بڑھ کر قریب ان لوگوں کو پاؤ گے جو اپنے کو نصارہ کہتے ہیں، کیونکہ ان نصارہ میں سے یقینی بہت سے عالم اور عابد ہیں، اور اس سبب سے بھی کہ یہ لوگ ہرگز شیخی نہیں کرتے۔ قرآن مجید کا یہ ترجمہ یقیناً آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں آج کے حالات کے مطابق یہ ترجمہ بالکل برابر آ رہا ہے۔ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور اس کو سنیں، اس آڈیو کو سن کے اپنے دوستوں تک فارورڈ کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں گے۔ تھینک یو۔